الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم نے کتاب الزکوٰۃ صحیح بخاری سے منتخب کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس دورے میں آپ کو صحیح بخاری کی کتاب الزکوٰۃ کی احادیث پڑھائیں گے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں پہلے ذکر کر دیتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس کتاب سے کتاب الزکوٰۃ پڑھ رہے ہیں تو کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کی صحت پر سب کا اتفاق ہے، لہذا بے اعتبار سند ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ احادیث کی صحیح ترین کتاب کا مجموعہ ہے جس سے ہم انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ پڑھیں گے۔ زکوٰۃ میں سب سے پہلے تو اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے۔ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظ سے بے اعتبار لغت دو معنی سامنے آتے ہیں، ایک ہے نشو و نما پانا اور دوسرا معنی ہے پاک ہونا۔ تو جو شریعت میں جو زکوٰۃ کا تصور ہے، اس تصور سے زکوٰۃ کے اندر یہی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جب کوئی شخص نصاب کو پہنچے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کا مال بڑھتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے وہ خود بھی اور اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کا اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ تو یہ بڑھوتی کا جو معنی ہے وہ شرعی معنی اور لغوی معنی اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی جو اصطلاحی تعریف ہے، اس اصطلاحی تعریف میں بھی یہی تعریف موجود ہے کہ خاص مال سے، وہ خاص مال چار طرح کا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، خاص لوگوں کو خاص مقدار میں ایک خاص وقت گزرنے کے بعد مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تو اس میں افراد جن کو زکوٰۃ دینی وہ بھی خاص ہے، جس قسم کے مال سے دینی ہے وہ بھی خاص ہے، ایک خاص مقدار کو مال پہنچ جائے اور پھر خاص مقدار میں ایک وقت گزرنے کے بعد آپ نے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہے ایک شرعی تصور زکوٰۃ کا۔ اب اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، زکوٰۃ کا جو حکم ہے، وہ کب نازل ہوا؟ اس حوالے سے تین قول ہے علماء کے۔ نمبر ایک مکی دور میں، نمبر دو 2 ہجری کو، اور نمبر 3 9 ہجری کو۔ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ مکی دور میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، ان کی 2 دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم کافرون۔ یہ مکی صورت کی ہے، حامیم سجدہ، اور اس میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اور دوسرا صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ذکر ہے، ابو سفیان نے کہا تھا وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ یہ جو نبی ہے یہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ ابو سفیان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے وہ مکی دور میں، جب یہ ہرقل کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو اس وقت وہ باتیں ذکر کی جا رہی ہے۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آیت میں بھی اور پھر ابو سفیان نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ ادا کیے، ان دونوں میں زکوٰۃ کا جو ذکر ہے، اس بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ مکی دور میں فرض ہوئی۔ جو اہل علم اس کے قائل نہیں ہے کہ یہ مدینہ میں فرض ہوئی ہے، تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ تزکیہ کے معنی میں ہے، اور تزکیہ اس کا معنی یہ ہے
کہ لا یشہدون اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کر وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے. جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور جو اسلام میں داخل نہیں، حالت شرک اور کفر میں ہے، وہ نجس ہے، ناپاک ہے. تو اس معنی میں سے لیا جاتا ہے. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ واقعتاً جو زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کا ذکر مکی دور میں آ گیا تھا، اس کی فرضیت آ گئی تھی. البتہ اس کا نصاب اور پھر اس میں مخصوص مقدار کے اندر مال نکالنا، مخصوص مال میں سے نکالنا، مخصوص لوگوں کو دینا، یہ تفصیلی احکامات 2 ہجری میں اترے. جس طرح نماز کی فرضیت مکی دور میں ہے، تفصیلی احکامات مدینی دور میں ہے. زکوٰۃ کی فرضیت بھی مکی دور میں ہے. البتہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مدینہ میں 2 ہجری کو فرض ہوئی، تو اس کا معنی تفصیلی احکامات کے ساتھ، تو اس میں کوئی تعارض نہیں. تو پھر مکی دور میں جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس کا کیا معنی تھا؟ تو اس کا معنی یہ تھا کہ اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اخوت کے نام پر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے طور پر نکالا جائے. اب تیسرا جو قول ہے، کہتے ہیں 9 ہجری کو، تو اس 9 ہجری کو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. زکوٰۃ کی فرضیت اور تفصیلی احکامات ابتدا میں ہو گئے. اب جو اس 9 ہجری کا قول ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نظام کو، زکوٰۃ کے نظام کو اسلامی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. اب یہ اسلامی جو حکومت ہے، زکوٰۃ کی وصولی کا نظام اس کے ہاتھ میں چلا گیا. اب مال بھیجے جاتے تھے، زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی. اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، تو انہوں نے پھر اس کو باقاعدہ، جس طرح حکومت کنٹرول کرتی ہے اس طرح انہوں نے کنٹرول کیا. اور جب ابوبکر صدیق کے دور میں مانعین زکوٰۃ سامنے آئے تو ان کے خلاف پھر قتال بھی کیا گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا تو انہوں نے جانوروں کی زکوٰۃ اور عشر حکومت وصول کر کے مسالے پر خرچ کرے گی، یہ انہوں نے اس کو اور زیادہ مستحکم اور مضبوط نظام کے طور پر پیش کیا. اب جو زکوٰۃ کے تعلق سے ایک اہم بات ہے، اس کے بعد پھر ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں. زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، زکوٰۃ کی پہلی وہ قسم ہے جو واجبہ ہے. پہلی قسم واجبہ، جس کا تعلق 4 قسم کے مال کے ساتھ ہے. زکوٰۃ واجبہ جس کا تعلق 4 قسم کے مال کے ساتھ ہے. نمبر 1، سونا، چاندی، کرنسی. سونا، چاندی اور کرنسی کے نوٹ. دوسری قسم ہے چوپائے، جانور جو ہیں، وہ آپ کے بکریاں ہیں، اسی طرح آپ کے اونٹ ہیں، آپ کی بھینس ہے، گائے ہے. یہ چوپائے جو ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، جس کی تفصیل آگے جا کر آئے گی. تیسری قسم ہے زمینی غلہ جات کی، زمین سے حاصل ہونے والے غلہ جات. اس میں پھر کھیتی باڑی آ گئی، آپ کی پھل آ گئے، اور پھر اسی طرح معدنیات آ گئی، کان آ گئی. چوتھی قسم ہے سامان تجارت. سامان تجارت، تو یہ پہلی قسم زکوٰۃ کی جو واجبہ ہے، جس کا تعلق 4 قسم کے مال کے ساتھ ہے. زکوٰۃ کی دوسری قسم، جس کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، حتیٰ کہ 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو، اس پر واجب ہے. اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں، جو رمضان کے بالکل آخر میں ہر مسلمان نے ادا کرنا ہوتا ہے. زکوٰۃ کی جو تیسری قسم ہے، بمانا صدقہ اور خیرات ہے. صدقات اور خیرات. اس لیے مکی صورتوں میں جہاں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، وہاں جو یہ اس بات کے قائل ہے کہ مدینہ میں ہی زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، تو اس کو زکوٰۃ کو صدقات کے معنی میں بھی لیتے ہیں. کیونکہ کبھی صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں اور کبھی زکوٰۃ صدقے کے معنی میں آتا ہے. کیونکہ جو صدقہ ہوتا ہے انسان کو پاک کرتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو زکوٰۃ کا معنی بھی پاک کرنا ہے، تو زکوٰۃ بمانا صدقہ. اور کبھی صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وجہ یہ کیونکہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کو صدقہ اس لیے کیا، یہ اس کے صدق ایمان کی دلیل ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کا تعلق کس عبادت سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 3 قسم کی عبادات فرض کی ہیں، جس کا ہم تشہد میں اس دعا میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قسم کی عبادات اللہ کے لیے. کون سی عبادات؟ قولی عبادات، صلوات
بدنی عبادات، طیبات مالی عبادات۔ تو عبادات جو ہے قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، بدنی جس کو کہتے ہیں، اور مالی بھی ہے۔ تو زکوٰۃ کا تعلق کس عبادت سے ہے؟ یہ مالی عبادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے بہت ہی عظیم رکن وہ زکوٰۃ ہے۔ اقرار توحید کے بعد سب سے بڑا رکن نماز ہے، اور نماز کے ساتھ ہی جو دوسرا بڑا اہم رکن اسلام کے بعد جو باقی 4 ارکان رہ جاتے ہیں کلمہ کے اقرار کے بعد، نماز کے بعد دوسرا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے۔ اب ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ باب وجوب الزکاۃ، زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں سوال ہوگا اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جس طرح نماز کا تارک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اسی طرح زکوٰۃ کا تارک بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ جس طرح نماز کا ترک موجب سزا ہے اسی طرح زکوٰۃ کا ترک بھی موجب سزا ہے۔ جس طرح نماز کی فرضیت مسلم ہے اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت بھی مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دونوں صیغہ امر کے ساتھ ہیں اور دونوں اسلام کے بڑے رکن ہیں جن کی فرضیت یہاں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حدثني ابو سفیان رضی اللہ عنہ فذكر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یأمرنا بالصلاة والزکاة والصلة والعفاف۔ ابو سفیان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ذکر کی، طویل حدیث ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا، یعنی ہرقل کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعارف پیش کیا جا رہا تھا تو کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، زکوٰۃ کا، صلہ رحمی کا اور عفاف کا، عفت اور پاک دامنی کا۔ تو یہاں دیکھیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، اور یہ بات جو ہے یعنی ابو سفیان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ جو ہے وہ ہرقل کے سامنے کرنا، یہ مکی دور کی بات ہے۔ تو مکی دور میں زکوٰۃ، یہاں دلیل علماء کی جو کہتے ہیں کہ مکہ میں زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، جو کہتے ہیں مکہ میں فرض نہیں ہوتی زکوٰۃ، تزکیہ کے معنی میں مراد یہاں عام صدقات اور خیرات ہے، یا ہمدردی کے طور پر کچھ دینا وہ مراد ہے۔ حدثنا ابو عاصم الضحاك ابن مخلد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا الی الیمن، یمن کی طرف۔ فقال، آپ نے فرمایا ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ ان کو دعوت دو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف، کیونکہ یہاں رہنے والے اہل کتاب تھے تو ان کو عامل بنا کر بھیجا اہل کتاب کی طرف۔ اور سب سے پہلی جو دعوت ہوتی ہے، جو کتاب و سنت میں دعویٰ کے جو اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اصل یہ ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے۔ ہر نبی نے قول لا الہ الا اللہ کے ذریعے دعوت دی ہے۔ پھر مکی جتنی صورتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پھر آپ نے دعوت کا آغاز کیا، مکی جو ابتدائی دور ہے اس میں پورا کا پورا دور دعوت توحید پر ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس کی نمازیں ٹھیک کرنے لگ جائیں، اس کی زکوٰۃ ٹھیک کرنے لگ جائیں، اس کا حج ٹھیک کرنے لگ جائے، تو پہلے تو توحید ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید یہ دعوت کے اندر بنیادی اولین فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے ساتھ آپ اپنی دعوت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دینی ہے لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فإنہم اطاعوا لذلک، اگر وہ اطاعت کر لیں آپ کی اس مسئلے میں، یعنی آپ کی بات کو مان کر کلمہ توحید کا اقرار کر کے دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو فأعلمہم، اب مسلمان پر کچھ فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جس کا پاس رکھنا اس پر واجب ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتا دو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد افترض علیہم، فرض کر دیا ہے ان پر، 5 صلوات، 5 نمازیں، فی کل یوم و لیلہ، ہر دن اور رات، دن اور رات 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کی ادائیگی مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ سب سے پہلا فریضہ ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اور یہ وہ واحد فریضہ ہے جو ایک کسی شخص کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے،
وہ بھی اس شخص پر جس نے ایسا مال رکھا کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا. حج زندگی میں ایک دفعہ ہے, وہ بھی صاحب استطاعت پر ہے. روزے سال میں ایک بار ہے. تو روٹین کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر ایسی کیا چیز ہے جو کسی کے اسلام کو اور اس کے مسلمان ہونے کو بیان کرے, اس پر دلالت کرے, تو وہ نماز ہے. اس لیے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. جب تک ہوش ہے, جب تک سانس ہے, نماز معاف نہیں ہے. نماز کی مقدار کو پورا کرنا ہے اور معیار کو برقرار رکھنا ہے. آپ حالت جنگ میں ہیں, حالت امن میں ہیں, حضر میں ہیں, سفر میں ہیں, صحت مند ہے, بیمار ہیں, نماز پڑھنی کھڑے پر پڑھے, نہیں تو بیٹھ کر, لیٹ کر, اشاروں سے. بنا نماز کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے. وہ زندگی سعادت مندی والی نہیں ہوتی جس زندگی میں نماز نہ ہو. تو اس کے بعد اگر یہ آپ کی بات کو مان لیتے ہیں تو پھر ان کو بتاؤ ان اللہ افترض علیہم صدقہ, اللہ رب العزت نے ان پر فرض کر دیا ہے صدقہ فی اموالہم, ان کے مال میں. یا صدقہ لفظ استعمال ہوا دیکھیں زکات کے لیے. تو یہ زکات کو صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ زکات دینے والے کی ایمان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے. تو خدو, وہ زکات لی جائے گی, من اغنیائہم, مالدار لوگوں سے جن کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے. وہ تردو, اور وہ لوٹا دی جائے گی, علی فقرائہم, ان کے فقیروں پر. تو زکات کا اصل تو یہی ہے کہ مالدار سے لے کر فقراء میں دے دی جائے. اور پھر اگر آپ کے رشتہ دار موجود ہیں ایسے فقراء, تو ایک غنی کو چاہیے کہ اپنی زکات نکالے مال سے اور اپنے رشتہ دار جو ہیں ان کو دے دے, جو مستحق اور ضرورت مند ہیں, جو فقراء ہیں. اس حدیث میں زکات کی فردیت کا ذکر ہے اس لفظ سے, ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم. تو یہ جو باب باندھا ہے زکات کے حوالے سے, باب وجوب زکات, تو اس کی یہ دلیل ہے. تو آپ کا جو مال ہے اس مال پر آپ کو زکات دینا واجب ہے. یاد رہے وہ مال 4 قسم کا ہم بیان کر چکے ہیں, سونا, چاندی, کرنسی کے نوٹ, اس طرح چھپائے جانور وغیرہ, اسی طرح کھیتی, اور چوتھی ہے سامان تجارت, جس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں. حرام مال پر زکات کا کیا حکم ہے؟ بے حرام مال کی دو صورتیں ہیں. ایک حرام مال جو ذات کے اعتبار سے حرام ہے, جیسے شراب ہے, ٹھیک ہے, آلات موسیقی ہیں, تو یہ تو بے اعتبار ذات کے ہی حرام ہے. تو پھر ان چیزوں کو طلب کرنا واجب ہے, ان کو ختم کرنا واجب ہے, کیونکہ اس کی جو چیز حرام ہے نا ذات کے اعتبار سے, وہ ملکیت نہیں ہے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں, کیونکہ بحیثیت مسلمان حرام چیز کا مالک نہیں ہو سکتا. تو یہ حرام چیز ہے بے اعتبار ذات کے, لہذا اس کو طلب کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. دوسری جو ذات کے اعتبار سے تو حرام نہیں ہے, البتہ صفات کے اعتبار سے حرام ہے. آپ نے کسی کا سونا چورا لیا, اب سونا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو صفت ہے کہ یہ چوری شدہ ہے, یہ حرام بن گیا. اب اس کا حکم کیا؟ اس کا حکم یہ کہ جس کا سونا چوری کیا تھا آپ وہ سونا اس کو واپس کر دیں. جسے واپس ملے گا وہ سال کی زکات ادا کرے گا. اگر اس سونے کا مالک معلوم ہے تو وہ واپس کر دیا جائے. ایسا نہیں کہ آپ زکات دیں گے تو وہ چوری شدہ مال پاک ہو جائے گا, بالکل نہیں. یہ سونا مالک کو واپس کر دیا جائے جو معلوم ہے. اگر وہ معلوم ہے تو اب مالک کی ذمہ داری بن جائے گی وہ زکات ادا کرنا سال کی. اگر مالک معلوم نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے چوری کیا, توبہ کی ہے, اب اس کو صدقہ کر دیں آپ. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. دوسری حدیث, حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا, آپ سے سوال کیا, آپ سے پوچھا, اخبرنی بعمل, مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے, یدخلنی الجنہ, جو مجھے جنت میں داخل کر دے. قال ما له ما له, تو لوگوں نے کیا کہا اس پر, اس کو کیا ہو گیا, کیا چاہتا ہے یہ, ما له یعنی کیا ہے, اس کو کیا چاہتا, کیا ہے یہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما له, آپ نے فرمایا یہ ضرورت مند ہے. عرب ما له, اس لفظ کے دو معنی ذکر کیا گیا ہے. عرب ما له, ایک معنی یہ ہے کہ یہ حاجت مند ہے, اور تم ما له کہہ رہے ہو, کیا ہو گیا اس کو, کیا ہو گیا.
عرب یہ ضرورت مند ہے، مالہ مالہ نہ کہو. بعد نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ عرب مالہ کہ اسے کوئی حاجت اور ضرورت ہے. تو ماں جو ہے یہاں پر تنکیر کے لیے آیا، زائدہ ہے اور تنکیر کے لیے آیا، تو اسے کوئی حاجت اور ضرورت ہے. پھر آپ نے جواب دیا تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہاں پر بھی دیکھیں اس نے جنت والے اعمال کا سوال کیا تھا، تو آپ نے اعمال بیان کرنے سے پہلے عقیدہ توحید سمجھا دیا، اس بات و نفیا. تعبد اللہ اس کی عبادت کرنی ہے، یہ ہے اس بات. ولا تشرکوا بہ شیئا شرک نہیں کرنا، یہ نفی ہے. تو عقیدہ توحید مکمل دو چیزوں سے ہوتا ہے، معرفت توحید کی اور پھر شرک کی پہچان. توحید کی معرفت کے ساتھ اسے اختیار کرنا، شرک کی پہچان کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا نفرت کے ساتھ، تو آپ کا عقیدہ توحید مکمل ہوگا. فتقیم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کرو. اقامت صلاح 4 چیزوں سے ہوتی ہے، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، سنت کے مطابق ادا کرنا اور مستقل ادا کرنا، تو پھر اقامت صلاح ہے. فتؤتی الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. وتصل الرحیم، اور صلہ رحمی کرو. تو یہ بھی حدیث نماز کی اور زکات کی فرضیت کی دلیل ہے، اور اس میں ساتھ میں اس کی فضیلت کا ذکر بھی ہو گیا. نماز اور زکات اور صلہ رحمی ان اعمال میں سے ہے جس کے کرنے سے انسان جنت میں چلا جائے گا. تو یہاں پر دخول جنت کی علت عمل نہیں ہے، دخول جنت کی جو عمل کی طرف نسبت ہے وہ سبب کے اعتبار سے. دیکھیں انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ انسان جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے. تو اس رحمت کے حصول کا سبب کیا ہے؟ اعمال. تو جنت کی جو جنت کی طرف داخلے کی جو نسبت ہے اعمال کی طرف جو کی گئی بے اعتبار سبب کے ہے، بے اعتبار علت کے نہیں ہے، کیونکہ جنت میں داخلہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے حاصل ہوگا. حدیث بالکل واضح ہے، آگے بڑھتے ہیں. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره ان اعرابيا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس آیا. فقال، اس نے آ کر کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، میری رہنمائی کر دیجئے ایسے عمل کی طرف جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، لا تشرک بہ شیئا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ اور نماز ادا کرنا جو فرض ہے، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ اور جو زکوٰۃ فرض کر دی گئی اسے ادا کرنا. تو زکوٰۃ کے ساتھ مفروضہ لفظ آ گیا، اس کا معنی ہے زکوٰۃ عام صدقات کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو آپ نے زکوٰۃ مفروضہ ادا کرنی ہے. صلاۃ تطوع بھی ہوتی ہے لیکن یہاں وہ سب سے مضبوط عمل جو جنت میں لے جائے گا وہ صلاۃ مکتوبہ ہے اور زکوٰۃ مفروضہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور اللہ کا قرب فرائض سے حاصل ہوتا ہے، فرائض سے. تو فرائض میں پہلے فرض نماز ہے، پھر فرض زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات بعد میں. تیسری چیز یہاں جو ذکر ہوئی ہے وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھنا. تو اسلام کے بنیادی ہے 4 ارکان آ گئے، توحید، نماز، زکوٰۃ اور روزے. قال، اس شخص نے کہا، اس دیہاتی نے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس سے زیادہ عمل نہیں کروں گا، جو یہ بتایا گیا اتنا ہی عمل کروں گا، اس سے آگے اضافہ نہیں کروں گا. اور بعض حدیث میں ولا انقص، میں اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، یعنی شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات من بعد عمل کروں گا، اس میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا. فلما ولا، جب اس نے پیٹھ پھیری واپس گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبصرہ فرمایا. آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جس سے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ دیکھے کسی جنتی انسان کو، فلینظر الى ھذا، تو اس شخص کی طرف دیکھ لو. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں افلح ان صدقہ، اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ میں زندگی بھر ان عبادات کو اختیار کروں گا کمی زیادتی کے بغیر، اگر اس دعوے میں سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا. یہ جو گارنٹی ہے جنت کی اور کامیابی کی، یہ قیامت تک ہر مسلمان کے لیے ہے. صدق کے دل کے ساتھ اقرار توحید کر لے، فرائض نماز کے تعلق سے اسے اختیار کرے، زکوٰۃ مفروضہ اور رمضان کے روزے. پچھلی حدیث جو بیان ہوئی اس میں صلہ رحمی، اور پھر آگے تفصیلات میں حج کا ذکر بھی ہے، اگر حج فرض ہو جاتا ہے اسے اختیار کر لے.
ایمان کے ساتھ ان فرائض کو اگر وہ اختیار کر لے تو یقیناً یہ جنت کی بشارتیں آج بھی موجود ہیں. اس کے بعد حدیث حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد حدثنا ابو جمرة قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یقول، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خادمہ وفد عبد القیس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عبد القیس کا وفد. فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول، ان هذا الحی من ربیہ، کہ یہ ہمارا یہ جو قبیلہ ہے یہ قبیلہ ربیہ کی ایک شاخ ہے. ربیہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، تو ہمارا یہ جو قبیلہ ہے یہ ربیہ کی ایک شاخ ہے. مسئلہ یہ ہے قد حالت بیننا و بینک کفار و مدارا، ہمارے اور آپ کے بیچ مضر کے کفار پڑتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلے کے کافر پڑتے ہیں، وہ درمیان میں ہیں. ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو کراس کر کے آنا ہے، اور وہ لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. ولسنا نخلص الیک الا فی شہر الحرام، اور ہم نہیں آپ تک پہنچ سکتے مگر حرمت والے مہینے میں، آپ تک رسائی حرمت والے مہینے میں، اس لیے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام وہ بھی کرتے ہیں. جیسے حرمت والا مہینہ آتا ہے، قتل و غارت، چوری ڈکیتی، لوٹ مار، وارداتیں یہ ساری بند کر دیتے ہیں، اور حرمت والے مہینے کا احترام کرتے ہوئے وہ امن اور سلامتی کے ساتھ وہ وقت گزارتے ہیں. لہٰذا اس مہینے میں ہم آپ کے پاس آتے ہیں. فمرنا بشیء، آپ ہمیں کسی چیز کا حکم دے دیجئے، ناخذہ عنک، کہ ہم وہ آپ سے لے لیں، وندعو الیہ من وراءنا، اور ہم اس کی طرف دعوت دیں ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں، جو ہمارے پیچھے قبیلے میں لوگ ہیں، ہم اس کی طرف ان کو دعوت بھی دے سکیں. اس سے پتہ چلا آپ جو علم حاصل کرتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ کے پیچھے آپ کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ان کو بتائیں. آپ نے فرمایا آمرکم باربع، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، وانہاکم عن اربع، اور 4 چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. شریعت میں یہ 2 ہی چیزیں، مامورات اور منہیات. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے رہے ہیں اسے لے لو، جس سے منع کرتے ہیں اسے رک جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف مامورات پر عمل کرنا اور منہیات کے ترک کا کوئی اہتمام نہ ہو. اگر آپ شرعی مامورات پر عمل کرتے ہیں اور منہیات کو ترک نہیں کرتے، جن سے روکا گیا اس کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ، تو آپ کے نیکیوں کے تھیلے میں سوراخ ہو جائے گا. اگر آپ کسی شاپر کے اندر کوئی چیز ڈالیں اور نیچے سے سوراخ ہو تو کبھی نہیں بھرے گا، بھرتے چلے جائے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. تو نیکیوں کا سیونگ کا جو معاملہ ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ نیکی کریں گے، آپ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جمع ہو گئی، در حقیقت وہ منہیات کے ارتکاب کی وجہ سے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جس طرح ہم پیسوں کو جمع کر کے اس کی سیونگ کا انتظام کرتے ہیں، چوری ڈکیتی سے بچانے کے لیے محفوظ ترین ذریعہ اختیار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنی عبادات کو جب ہم سر انجام دے دیں تو اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی مضبوط ترین اختیار کرنا ہے، اور وہ یہ ہے ایسے اعمال نہیں کرنے جس سے ہماری یہ نیکیاں برباد ہو جائیں. اور میں سب سے خطرناک چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے وہ شریعت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان منہیات کا ارتکاب ہے. لہذا باز آ جائیے کبائر سے بھی اور سغائر سے بھی، ان سے بچتے ہوئے عمل صالح کرتے رہیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سعادت مندی ہے. تو وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ الایمان باللہ، یہ اربع سے بدل ہوگا، اللہ پر ایمان لانا، وشہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی، وعقد بیدہ ہکذا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنا، وان تؤدوا خمس ما غنمتم، اور اپنے مال غنیمت کے خمس کو ادا کرنا. مال غنیمت جو حاصل ہو اس میں 5 حصے کیے جاتے ہیں، 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جاتا ہے، حکومت کے سپرد کر دیا جاتا ہے، بقیہ جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ عقیدہ توحید کے ساتھ، دوسری چیز نماز ہے، تیسری زکوٰۃ ہے، اور چوتھی چیز مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا ہے. وانہاکم، اور میں تمہیں منع کرتا ہوں، عن الدبہ، دبہ جو ہے کدو کے برتن کو کہتے ہیں، اس کو خالی کر کے صاف کر کے برتن کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. والہنتم، ہنتم کہتے ہیں سبز رنگ کا چھوٹا مٹکا،
مرتبان کہہ لیں یا گھڑا کہہ لیں، سبز رنگ کا. اسی طرح نقیر، نقیر کہتے ہیں جو کھجور ہے، کھجور کی جڑ کو کھوکھلا کر کے برتن نما بنا لینا، کھجور کی جڑ سے اس کو کھوکھلا کر کے برتن نما اس کو بنا لینا، اس کو نقیر کہتے ہیں. اور مزفت کہتے ہیں تارکول. یہ بصرہ میں ایک قسم کا تیل ہوتا تھا جس سے ایک برتن بنایا جاتا تھا. تو یہ 4 برتن ان کے استعمال سے منع کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب شراب حلال تھی تو شراب ان برتنوں میں بنائی جاتی تھی، اور ان برتنوں میں چونکہ ایک حرارت ہے، گرمی ہے، اور جب نبیز وغیرہ بھی ان برتنوں میں بنائی جاتی تھی تو ان میں جلدی جوش آ جاتا تھا. تو چونکہ وہ شراب بنا کے پیا کرتے تھے، تو ابتدائی اسلام میں جب شراب حلال تھی تو کثرت سے اس برتنوں کا استعمال ہوتا تھا. شراب کی حرمت کے بعد ان برتنوں پر پابندی لگا دی گئی تاکہ وہ یاد، شراب پیتے تھے ان برتنوں میں، وہ یاد، وہ دور دوبارہ تازہ نہ ہو. تو وقتی طور پر تاکہ اس شراب سے دوری، نفرت بہت زیادہ راسخ ہو جائے تو ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا. البتہ جب یہ معاملہ مضبوط ہو گیا، شراب کی نفرت دل میں گھر کر گئی، تو اس کے بعد پھر تمام برتنوں کی استعمال کی اجازت دے دی گئی. یہاں پر جو مأمورات ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، ان میں زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے. تو جو باب وجوب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی فردیت کا بیان، تو اس میں یہاں پر آپ کے مامورات میں زکوٰۃ کا حکم بھی ہے. ایک اور حدیث ہے، حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريره قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہو گئے. وکفر من کفر من العرب، اور کفر کیا عرب کے لوگوں نے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تقاتل الناس، آپ لوگوں سے کیسے قتال کریں گے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. فمن قالها، جس شخص نے یہ کہہ دیا، فقد عصم منی مالہ، تو اس نے محفوظ کر لیا مجھ سے اپنے مال کو بھی، ونفسہ، اور اپنی جان کو بھی، الا بحقہ، سوائے اس کے حق کے، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. یعنی قصاص وغیرہ کی جو صورتیں ہیں وہ تو نافذ ہوں گی، بقیہ اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو گیا. اس حدیث میں جو کفر من العرب کے الفاظ ہیں، اس حدیث میں جو کفر من العرب ہے، اس کا اطلاق 3 فرقوں پر ہوتا ہے. کفر کرنے والے کون تھے؟ نمبر 1، پہلا فرقہ مرتدین کا تھا، جنہوں نے ارتداد کر لیا، اسلام کو چھوڑ کر اپنے آبائی مذہب میں داخل ہو گئے، اور یہ واقعی کافر تھے. دوسرا گروہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا تھا اور ان کے پیروکاروں کا تھا، جن میں بعض لوگ تو مسیلمہ کذاب سے مل گئے، بعض اسود کے پیروکار بن گئے. اس طرح 3 یا 4 افراد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نبوت کا دعویٰ کرنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی حکومت قائم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ لوگ اپنی طرف کیے جائیں، اور پھر اس نبوت کے ذریعے اپنی حکومت قائم کی جائے. جو یمامہ ہے، اس یمامہ میں مسیلمہ الکذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور بنو حنیفہ میں کے قبیلے میں یہ نبوت کا دعویٰ عام ہو گیا اس کا. بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کی پیروی کرنے والے بن گئے. جبکہ یمن میں اسود نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت پر قبضہ کر لیا. اس طرح بہت ساری لوگوں نے حکومت قائم کر لی، زکوٰۃ کے نظام کو اپنے پاس کر لیا، جو خلیفۃ المسلمین ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، اور یہ ان جھوٹے نبوت کے دعوے دار لوگوں کی پیروی کر کے کافر ہو گئے. بعض لوگ ایسے تھے جو زکوٰۃ کو تو فرض سمجھتے تھے، لیکن وہ خلیفہ کو دینے سے انکار کرتے تھے کہ ہم خلیفہ کو نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ خود ادا کریں گے، ہم خلیفہ کو نہیں دیں گے، ابو بکر صدیق کو. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا. اچھا، یہ چونکہ اس وجہ سے کافر نہیں تھے کیونکہ زکوٰۃ ہم خود دیں گے، اب خلیفہ کا اختیار نہیں ہے، اور ہم اپنے اپنے قبائل میں ہر کوئی زکوٰۃ دے گا، تو ایک تعصب کی ایک قسم ان کے اندر سرایت کر گئی تھی.
جس کی وجہ سے پھر وہ زکوٰۃ کو خلیفۃ المسلمین کو دینا فرض نہیں سمجھتے تھے. تو ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ تو تغلیباً، کیونکہ الحکم الاکثر، حکم جو اکثر پر لگتا ہے. تو دو نے چونکہ واقعہ حقیقت میں کفر کیا تھا، تو اس وجہ سے ان پر تو بالاتفاق کفر کا حکم لگا، اور تقریباً ان کو بھی شامل ہو گیا، اور حقیقت میں یہ کافر نہیں تھے. بعض نے ایک اور بھی ذکر کیا ہے، چوتھا، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ واقعتاً بعض لوگ ایسے تھے جو مرتد نہیں ہوئے کہ آبائی مذہب کی طرف چلے گئے یا جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے وہ پیچھے پڑ گئے ہوں، پیروی کرنے والے بن گئے ہوں. ایسی کوئی چیز نہیں تھی، البتہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عزم کر لیا کہ ان سے قتال کیا جائے گا، اور ایک قتال اس لیے کیا جائے گا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نماز فرض ہے اس کا تارک کافر ہے، زکوٰۃ فرض ہے اس کا تارک بھی کافر ہے. اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، میں نہیں دوں گا، زکوٰۃ فرض ہی نہیں، تو کفر ہے. یہ سستی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن وہ زکوٰۃ کا انکار ہی کر دے سرے سے، میں نہیں دوں گا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ کفر ہے. اور پھر کفر ایک ایسا کفر ہے جس سے لڑائی ضروری ہے، اور یہ لڑائی اگر ابو بکر صدیق نہ کرتے تو شاید اسلامی تعلیمات کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا. جس طرح زکوٰۃ کا، پھر اسی طرح حج کا، پھر اسی طرح روزے کا، پھر اسی طرح نماز کا انکار ہوتا، اور اسلامی احکامات ختم کر دیے جاتے ہیں. جیسے کہ آج کے دور میں بھی منکرین حدیث موجود ہیں جو قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھاتے ہیں، اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب نماز جو الصلاۃ ہے وہ نماز نہیں ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. ایسی تعویل کرتے ہیں زندگی میں نماز ختم ہو گئی، زکوٰۃ ختم ہو گئی، حج ختم ہو گئی، کھاؤ پیو اور حکومت کرو بس. تو یہ سری کفر ہے. جو آخری حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے. فإن الزکاۃ حق المال، زکوٰۃ مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی عناقا، اللہ کی قسم اگر ان نے بکری کے بچے کو بھی دینے سے مجھے انکار کر دیا. اناق بکری کے 4 مہینے کے بچے کو کہتے ہیں. کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ ادا کیا کرتے تھے. لقاتلتم علی منعها، اس انکار پر میں ان سے لڑائی کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، ما ہوا، نہ ہوا مگر یہ کہ ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر، کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو حق کے لیے کھول دیا ہے. فعرفت انہ الحق، میں بھی جان گیا کہ حق بھی یہی ہے. سمجھ گئے؟ واقعتاً نماز کا ترک کفر ہے، اس سے لڑائی ہے. تو پھر زکوٰۃ بھی تو فرض ہے نا، تو اس کا جو منکر ہے اس سے لڑائی کیوں نہیں ہوگی؟ دونوں فرضیت میں برابر ہیں، دونوں مسلمانوں پر اسلامی رکن ہے. پھر ایک سے کافر ہو رہا ہے، دوسرے سے کافر نہیں ہو رہا. ایک سے لڑائی کی جائے، دوسرے سے لڑائی نہ کی جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جس طرح ابو بکر صدیق کا سینہ کھولا تھا. میں سمجھ گیا صحیح بات یہی ہے کہ ان سے لڑائی ضروری ہے. تو یہ ابو بکر صدیق کے احسانات میں یہ بات شمار ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسا بروقت کارنامہ سر انجام دیا جس سے کسی اور کے اندر پھر یہ جرت پیدا نہ ہوئی کہ اس طرح کا معاملہ سر انجام دے سکے. تو اسی پر اختتام کرتے ہیں آج کی کلاس کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.